میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں. گل پلازا میں خطرناک قسم کی آگ لگی. میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے کو معاف کر دینا. جی بس افراتفری کا عالم تھا. بس سب اپنی اپنی سب وہ لگی ہوئی تھی. جیسے ہم نے مال باقاعدہ اپنی سیٹنگ سے رکھتے ہیں کہ صبح کے ایسی لگا تو ہم نے مال آڑا تیڑا پھینکا. بس تالا مارا اور ہم بھاگنے کی کریے. تو ہمارا بچہ مسنگ ہے, ہمارے 2 بچے مسنگ ہیں. ان کو ہم 10 بجے چھٹی دے دیتے ہیں. وہ اپنے بڑے بھائی کو لینے گیا ہے اور پھر دونوں کا پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ ایک بندہ جو گھر سے شاپنگ کرنے کے لیے نکلا, وہ شاپنگ کر کے گھر تو نہیں پہنچا. وہ اب تک جو ہے وہ زخمی اور بے ہوش میں بھی نہیں ملا. وہ اب تک اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے, تو آخر کہاں ہے. تو اسی طریقے سے فیملیز جو ہیں وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ ہم ڈھونڈیں تو اپنے پیاروں کو کہاں ڈھونڈیں. 6 سے 7 منٹ کے گراؤنڈ کو اس نے آدھا اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ بات نہ ماننے والی. آگ بھی لگتی ہے تو کھیلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہم اس کو اب کیا بول سکتے ہیں, تخریب کاری بول سکتے ہیں, کیا بول سکتے ہیں. کامیاب آپریشن کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی تو یہ ہوتی ہے کہ اس آگ کو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر ہی روک لیا جاتا ہے. آپ اس کو نہیں روک سکتے. آپ وہاں سے لوگوں کو زندہ نکال لیتے, آپ نہیں نکال سکتے. جو لڑکے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ جب آگ پہ چلے جاتے ہیں نا جان لڑا کے کام کرتے ہیں. سب لوگ باہر نکل رہے تھے, یہ لوگ اندر جا رہے تھے. کراچی میں ایک سانحے سے دوسرے سانحے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں. گل پلازا کا جو سانحہ ہے یہ کوئی پہلا تو نہیں ہے, اور کراچی میں ایک سانحے سے دوسرے سانحے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں. اور چھوٹے بڑے سانحات مختلف طرح کے, کوئی گٹر کے اندر جا کر مر جاتا ہے, کوئی سنیچنگ کے دوران مر جاتا ہے, کسی پہ ڈمپر چڑھ جاتا ہے. جو ان سب چیزوں سے بچ جائے وہ کسی آگ کی نظر ہو جائے گا یا عمارت منہدم ہو جائے گی. تو گل پلازا بھی ان سارے جو ہم گزری ہوئی چیزیں اس کا ایک ہم کیا کہیں, یعنی یہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے نا, بیسکلی جو پورا سسٹم ہے کولیپس ہوا ہوا ہے, یہ ملبہ اس کا تھا اور یہ آگ بھی اسی میں لگی. یہ آگ جو لگی ہے یہ لگی ہے گراؤنڈ فلور پہ. ایک فلاور کی شاپ تھی, وہاں کوئی چنگاری ہے, کوئی بچہ بولتے کھیل رہا تھا, کوئی بولتا ہے تار میں لگی ہے, کنفرم نہیں ہو رہا ہے, ورنہ لگی فلاور کی شاپ سے. مارکیٹ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے 10 بجے کے, مارکیٹ کی لائٹیں 15 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی, جو روٹین کا معمول ہے ہمارا. 10 بجے کبھی 10 پہ کسٹمر کی چہل پہل کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ بند کرنے کا اعلان ہوتا ہے. تو ہم سمیٹنے کی تیاری کر ہی رہے تھے, تو اوپر سے ایک بندہ آتا ہے بھاگتا کہ بھائی اوپر آگ لگی جلدی بند کر دو. تو ہم نے بھی لائٹ لی ہلکا لیا, تو کوئی ہلکا پھلکا شارٹ سرکٹ ہو گیا ہوگا. تو اس سے پہلے بہت دفعہ لگی ایسی آگے کہ وہ کورنگ ہو جائے گی. پھر مارکیٹ سے دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ خالی کرتے ہیں, اپنی دکانیں چھوڑو بھاگیں یہاں سے. تو پھر ہم لوگ بھاگے جیسے تیسے, جو نکل سکا, جس کو جہاں سے راستہ ملا باہر نکلے. تو آدھا گراؤنڈ جل چکا تھا یہ اپنا. ہم نے باہر آ کے دیکھا تو منظر یہ لگتا ہے یہ بالکل. تو ہمارا بچہ مسنگ ہے, ہمارے 2 بچے مسنگ ہیں. ان کو ہم 10 بجے چھٹی دے دیتے ہیں. ان کا ایک بھائی کرتا ہے فرسٹ فلور پہ, ہم تو چھوٹا والا اس کے بعد جاتا ہے, وہاں بیٹھتے ہیں, پھر دونوں بھائی گھر جاتے ہیں. وہ اپنے بڑے بھائی کو لینے گیا ہے اور پھر دونوں کا پتہ نہیں ہے کچھ. حیدر علی تھا اس کا نام, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. جو بھی اس کو کام ہوتا تھا وہ میرے کو بولتا تھا, اونر کو نہیں بولتا تھا. میں مال لے کر آیا تھا گودام سے, اس نے میرے کو بولا مصطفیٰ بھی میرے کو چھٹی چاہیے. میں ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ اپنے بھائی کے پاس. وہ جیسے ہی اپنے بھائی کے پاس گیا, اس دوران آگ لگی ہے. ہمارے اونر نے بولا بیٹا آپ دکان کو چھوڑ کے آپ لوگ باہر نکل جاؤ. میں نے جلد بازی میں اپنا مال جو ہے نا دکان کے اندر ڈالا ہے اور میں باہر نکلا ہوں اپنے اونر کے ساتھ. تو اس کے بعد میں گھر گیا ہوں. گھر والوں نے میرے کو بولا کہ آپ کے نمبر پہ بار بار کال آ رہی ہے. میں نے کال اٹھائی تو اس کی والدہ بولی ہے کہ نا میرے بچے کا فون آیا تھا, تو وہ بول رہا تھا کہ میرے کو نا گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو آپ میرے کو باہر آ کے نکالیں. تو اس دوران ان کا سب کا فون بند ہو گیا تھا. تو پھر میں نے ان کو بولا اپنے گھر والوں کو کہ بار بار ان کو فون کرتے رہو. ان کی 4 بجے تک لگاتار میں نے اپنے ہاتھ سے فون کرے ان کو, تو ان کی رنگ جا رہی تھی. تو پھر 4 بجے کے بعد میں نے جب لاسٹ ٹائم کال کرا تو ان کا فون بند ہو چکا تھا. 6 سے 7 منٹ کے گراؤنڈ کو اس نے آدھا اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ بات نہ ماننے والی. آگ بھی لگتی ہے تو پھیلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے. مائنڈ کام بالکل نہیں کرا کہ کیسے پھیلی اتنی اسپیڈ سے. اور بھی آگے لگی ہیں بہت جگہوں پہ, ٹائم لیتی ہے آگ, لیکن یہ آگ بڑی اسپیڈ سے پھیلی اور دیکھتے دیکھتے راگ کا ڈھیر بنا دیا. آپ کی جو پہلی بات ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ 5 منٹ میں ایسا ہو جائے, تو ایسا پاسبل ہی نہ صرف نہیں ہے بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب کہیں آگ لگتی ہے تو ابتدا میں تو کوئی کاغذ میں, کپڑے میں, پلاسٹک میں آگ لگتی ہے, لیکن جب 2-3 منٹ اس کو گزر جاتے ہیں, اس میں سے ہیٹ ریز جب دیوار کی طرف اور چھت کی طرف اور زمین پہ جاتی ہیں, تو اس حرارت کے نتیجے میں اور قرب و جوار میں جو موجود سامان ہے اس میں سے کمبسٹیبل ویپرز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہی 3-4 منٹ کے وقت ہے, اور جیسے کہ پیٹرول سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو پھر آگ لگنے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا, اور اسی 3-4 منٹ میں آگ لگ جاتی ہے. جب ایک دفعہ آگ لگ جاتی ہے تو آگ تو شاید اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی, لیکن اس کا جو دھواں ہے
वो बहुत तेज़ी से फैल जाता है, रास्तों को भी बंद कर देता है और बुझाने की जो कोशिशें हैं उनको भी मादूम कर देता है। शहर के वस्त में, जो कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के दफ्तर से कुछ फासले पर है, जिसके बिल्कुल करीब में डीसी जो साउथ है उनका ऑफिस है, ये इंतज़ामी तौर पर बहुत, जिसको आप कह लें, रिच इलाका है ना। पुलिस यहाँ मौजूद है, रेड जोन में भी आता है, तिजारती मरकज़ है, सबसे शहर की एक मरकज़ी सड़कों में से एक सड़क है। आप यहाँ फायर ब्रिगेड और जो जितने रेस्क्यू इदारे हैं उनका रिस्पांस देख लें कि वो कब पहुँचे। मेरा ख्याल है कि इब्तिदाई तौर पर जब इत्तला मिली होगी फायर ब्रिगेड को, उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया होगा, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर आग लगती रहती है और ओल्ड सिटी एरिया में तो ये मामूल है ना। गुज़िश्ता तकरीबन 3 से 4 माह या 6 माह आप मिला लें, इस दौरान तकरीबन 100 से 150 मीटर के एरिया में 3 इमारतों में आग लग चुकी है, जिनमें से गुल प्लाजा है, एक इसके बिल्कुल साथ वो रिम्पा प्लाजा है और एक सिटी सेंटर। अब इमारतों में आग लगना कोई बड़ा मसला नहीं रहा, बल्कि एक मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता 5 बरसों में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC के मुताबिक शहर में आग लगने के 4670 वाक़यात रिकॉर्ड हुए, जिनमें 1515 कमर्शियल बिल्डिंग्स, 1952 रिहायशी इमारतें और 1203 फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी और बरवक्त रद्द अमल पर कई सवालात मौजूद हैं। आम नौयत से बड़ा वाक़या था, तो क्या आपको लगता है कि रिस्पॉन्स थोड़ा लेट था, वाक़े को थोड़ा हल्का लिया गया? देखें, एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि कोई भी वाक़या छोटा नहीं होता या हल्का नहीं होता। इन्फॉर्मेशन जब हमारी रिसीव हुई है, उसके फ़ौरन बाद हमारी जो टीम डिप्लॉय हुई थी, उन्होंने यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया। असल में प्रॉब्लम जब आती है इस वजह से, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो जो बिल्डिंग के अंदर जो उसका प्रिवेंशन सिस्टम होता है, जो फायर सेफ्टी का निज़ाम होता है, उसको रिस्पॉन्स करना होता है। जब तक इमरजेंसी सर्विसेज का एक लीड टाइम है, जब तक वो पहुँचे। असल में हमारे पास प्रिवेंशन सिस्टम है नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बिल्डिंग्स में, और फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो पूरी जिम्मेदारी है वो फायर सर्विस पे आ जाती है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमले की कोताहियाँ अपनी जगह, लेकिन यहाँ एक बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, इमारतों में फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतज़ामात। एक एक्सटिंग्विशर हाथ में जो है बाहर से आने वाले 2 फायर ट्रक से ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आग को अगर हम बुझा सकते हैं तो इब्तिदा में अगर कहीं लगी है छोटी सी आग, एक सोफ़े में, एक कपड़े में, एक डब्बे में, एक अलमारी में, उसको एक्सटिंग्विशर आराम से बुझा सकता है, और वो भी अगर अच्छे किस्म का है। हमारे यहाँ वो भी एक सवाल है कि क्या जो उसमें पाउडर या जो उसमें केमिकल भरा हुआ है वो उसकी क्वालिटी क्या है। फिर ये है कि डिटेक्टर्स होते हैं, ऊपर धुआं होता है, फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं, अलार्म हो जाता है, लोग बाहर निकल जाते हैं। इस बिल्डिंग में डिटेक्टर्स भी मौजूद नहीं थे, पानी की लाइनें होती हैं, होजरीज होती हैं, हाइड्रेंट्स भी। यूनियन के लोग हैं जो उसकी इंतज़ामी कमेटी, उससे भी हमारी मुलाकात और बात हुई है। वो ये कहते हैं कि हम अपने तौर पर, इब्तिदाई तौर पर हमने आग बुझाने की भी कोशिश की और हम उसको काबू नहीं कर सके। जितनी इमारतें तिजारती मराकज़ हैं और रिहायशी इमारतें, यहाँ पे यूनियंस मौजूद होती हैं, वो जो रिहायशी लोग होते हैं या कारोबारी लोग होते हैं उनसे पैसे लेते हैं। जैसे गुल प्लाजा में भी ये था, और एक खासी भारी रकम थी जो माहाना जमा होती थी और सालाना वो करोड़ों में थी। अब मसला ये है कि आपको जो पैसे मिल रहे थे, आप क्या उसको उस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे थे? गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के बुनियादी इक़दामात ना होने के बराबर थे। हैरत की बात यह है कि वहाँ मेंटेनेंस के नाम पर माहाना 5500 रुपये बाकायदगी से वसूल किए जा रहे थे। 1200 दुकानों के हिसाब से ये रकम तकरीबन 66 लाख रुपए माहाना बनती है, लेकिन इसके बावजूद कोई हिफाजती इक़दाम या इंतज़ाम मौजूद ही नहीं था। इसमें 15,000, 10 से 15,000 से ज़्यादा का ख़र्चा नहीं आता। मुझे एक एक्सटेंशन ख़रीदना है जो 4-5 हज़ार का अच्छा वाला मिल जाएगा। एक तो स्मोक अलार्म लॉबी में, लाउंज में लगा देते हैं, एक वो भी 3-4 हज़ार रुपये का आता है। एक फायर ब्लैंकेट होता है, उसकी भी यही कीमत है। अच्छा, जब इमारत बढ़ जाती है तो उसमें सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलता, उसमें एक डिटेक्टर से काम नहीं चलता, उसमें डिटेक्टर्स की एक लाइन लगती है, पैनल लगता है, बैटरी बैकअप होता है, उसमें और ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। होजरीज, पानी का बंदोबस्त होता है, उसमें और अगर इंडस्ट्री है, जब इंडस्ट्री करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बन रही है, करोड़ों रुपए की एक मॉल बन रही है, तो क्या हम उसमें ये पानी की लाइनें और ये पंप्स वगैरह हमें नहीं लगाने चाहिए? तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा, अगर हम 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या 10-5 लाख रुपए हम इन सिस्टम्स पे नहीं खर्च कर सकते? और ये ख़र्चा नहीं है, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस नहीं है ये हमारी आपकी जान। हम ताला भी तो ख़रीदते हैं, हम दरवाज़ा भी तो लगाते हैं, हम खिड़की भी तो लगाते हैं।
KMC की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सदर और आसपास के इलाकों में 200 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिनमें बुनियादी हिफाजती इंतजामात सिरे से ही मौजूद नहीं। मगर हकीकत में ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि कराची में ऐसी इमारतों की तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में है। मैं अगर बिल्कुल सेफली भी कहूँ ना, तो हमारी 80 से 90% बिल्डिंग्स प्रोटेक्टेड नहीं है। कौन सी बिल्डिंग प्रोटेक्टेड है? जो मल्टीनेशनल जिसका ऑफिस होगा ना, ये मल्टीनेशनल जिस कंपनी से ख़रीदारी करती होगी, उसका ऑफिस और उसका कारखाना उस गोरे के हुक्म पे कि भाई तुम अपने सिस्टम को ठीक करो तो मैं तुमसे सामान ख़रीदूँगा, नहीं तो सामान नहीं ख़रीदूँगा, वो ठीक होगा। जैसे अभी एक रेवोल्यूशन आया है, इनकलाब आया है टेक्सटाइल की दुनिया में, कि जो बांग्लादेश की आपने फायर की बात की थी, उसी ज़माने में हमारे बल्दिया फैक्ट्री में भी आग लगी थी। वहाँ राना प्लाजा में आग लगी थी, बहुत ज़्यादा जाने गई थी। उसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एकॉर्ड के साथ मिलके 3 लोगों ने मुआहदा किया था, जो ब्रांड्स सामान जो बेचते हैं, ज़ारा है, नाइकी है, जीन्स जो भी, प्लस जो जिन फैक्ट्री से ये लोग सामान मंगवा रहे हैं बांग्लादेश से, फिर उस कंपनी को हॉलैंड की हायर किया। उन्होंने 10 साल में बांग्लादेश की फैक्ट्रीज़ जो टेक्सटाइल थी उनमें फायर एग्जिट्स बनवाए, उनमें फायर इक्विपमेंट लगवाया, उनके स्ट्रक्चर को, अब जैसे ये कोलैप्स हो गया ना, उनके स्ट्रक्चर को मजबूत बनवाया उन्होंने। फायर फाइटिंग, ये फायर सेफ्टी ये नहीं है कि हम सामान दे दें सारा। और एक आखिरी बात, उन्होंने मुझे तुझे नहीं रख लिया है अपने इंस्पेक्शन ऑडिट के लिए, उन्होंने इंजीनियर्स रिक्रूट किए गालिबन 28 और उनको फायर की ट्रेनिंग दी, उनसे वो इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। इन तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस को नज़रअंदाज करने और पैसे कमाने की दौड़ ने न सिर्फ सदर बल्कि पूरे कराची की 90% इमारतों की इंतज़ामिया को इस गफलत में शरीक बना दिया है। नक्शा मंजूर करवाने वाले SBCA के एहलकारों से लेकर इंस्पेक्शंस के दौरान रिश्वत के ज़रिए क्लियरेंस देने वालों तक सब इस निज़ाम की खराबी में बराबर के हिस्सेदार हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जब नक्शे मंजूर कर रही होती है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो इन चीज़ों को देखें कि यहाँ पे एमरजेंसी एग्जिट्स हैं, यहाँ पे मुनासिब बैरियर्स हैं कि आग दाएं बाएं और ऊपर नीचे ना जाए, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है कि आग को डिटेक्ट कर ले, फ़ौरन अलार्म हो जाए, लोग अपनी जान बचा लें, फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं, चलाने आते हैं लोगों को, होजरीज हैं, हाइड्रेंट्स हैं, पानी का हर एक का अपना सिस्टम होता है। 80 की दिहाई में इमारत बनना शुरू हुई ना, इसमें जो प्लान था इब्तिदाई वो 1021 दुकानों का था, और ये दुकानें अब 1200 के करीब हैं या उससे भी तजावुज़ कर चुकी है। तो ये क्या मामला है? हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं ना, कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये जो 60 गज की इमारत पर 6 मंजिला तामीर होती है, ये ऐसी तो नहीं हो जाती ना, कानून तो नहीं है लेकिन तामीर हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए तामीर होती है कि आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के राशि अफसरान को पैसे खिलाते हैं, आप वहाँ आने वाले थाने की जो मोबाइल होती है उसको पैसे देते हैं, आप वहाँ पर नाम निहाद NGOs के लोग आते हैं उनको आप पैसे देते हैं, उनके पीछे वकला होते हैं। आप इसी तरह से जो जाली मीडिया के लोग होते हैं, जाली भी होते हैं और असली भी होते हैं, वो भी उसमें से अपना हिस्सा बटोरते हैं। तो जब ये सब लोग मिन हैसुल कौम, उसका जो एक तबका है जो इन चीज़ों की जिसने निगरानी करनी है कि ना हो, वो सब मिलकर जब अपने पैसे लेते हैं ना, तो उसके नतीजे में फिर 60 गज के ऊपर 8 मंजिला इमारत तामीर होती है और फिर वो गिरती है तो लोग मरते हैं। ये जो हमारा एक मिजाज बन चुका है ना, जुगाड़ का मिजाज, अब वो जुगाड़ का मिजाज यहाँ भी नज़र आता है। अच्छा, वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 1200 दुकानें हो गई ये ऐसे हो गई, अगर एक बाप की दुकान थी उसको 2 बेटों में तकसीम होना था तो उसी दुकान में दीवार लगा दी गई और उसको 1 की जगह 2 कर दिया गया और 3 कर दिया गया। तो अब वो जो दुकान है उससे ज़्यादा कैपेसिटी का आपने माल उसमें रखा हुआ है, उसमें जगह नहीं है। गुल प्लाजा अगर आप गए हों, मेरा सितंबर के महीने में जाना हुआ था, तो वहाँ पर आप जब जाएं, वो जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो वो तंग होती चली जाती है, उसकी राहदारियों में सामान रखा हुआ है, तो जब आप वो रास्ते में वो सब मौजूद होंगे तो फिर मुश्किल होगी। क्राउडेड पैसेज, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ना होना और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू अमले की ताख़ीर, ये सब अवामिल पहले ही गुल प्लाजा में तबाही का दरवाज़ा खोल चुके थे। बाकी कमी जो रह गई थी वो तंग सड़कों और बेहंगम ट्रैफिक ने पूरी कर दी। जो गाड़ी की जो डिस्पैच होती है फायर इमरजेंसी की सर्विस, वो डिपेंड कर रही होती है रोड कंडीशन पे, ट्रैफिक्स पे। वहाँ पर ग्रीन लाइन के एक प्रोजेक्ट है, तकरीबन 9 से 10 साल होने को है, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर ही नहीं दे रहा। नुमाइश चौरंगी तक उसको वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल किया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये मंसूबा था, उनके दौर में शुरू हुआ
اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد نمائش چورنگی سے ٹاور تک یا جامعہ کلاتھ تک اس کو مکمل کرنا تھا صوبائی حکومت نے، اور اس پر کوئی کام شروع نہیں ہوا، اور بمشکل میرا خیال ہے شاید چند ماہ قبل اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور وہی جو روایتی تاخیر ہوتی ہے نا، آپ اس منصوبے کو اس کی مقررہ مدت سے اتنا آگے تک لے گئے کہ اس سانحے میں اس کا بھی ایک اہم کردار سامنے آیا۔ جب وہ ساری سڑک کھدی ہوئی ہے، میں جناح روڈ بڑی مصروف سڑک ہے، یقین کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ حادثہ اگر اپنے اس وقت سے 2-3 گھنٹے قبل ہوا ہوتا تو یہاں پر آپ اندازہ نہیں لگ کر سکتے تھے کہ کتنا جانی نقصان ہونا تھا۔ یہ تو جو حادثہ ہوا ہے وہ تو 10 بجے کے بعد ہوا ہے، جب عموماً یہاں پر ٹریفک بہت کم ہو جاتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود جب ریسکیو عملہ وہاں پہنچا تو آگ پہلے ہی تینوں منزلوں کو لپیٹ میں لے چکی تھی، لیکن لوگ اس وقت بھی زندہ تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہماری ٹیم اور میں خود یہاں پر پہنچا تو فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف تھی، لیکن آگ لگی ہوئی تھی، تو باقاعدہ لوگ کسی کھڑکی سے لائٹیں بھی باقاعدہ دکھا کے اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں بچا لیا جائے۔ بدقسمتی سے وہ آگ کی شدت اتنی تیز تھی کہ شاید وہ نہیں بچ سکے۔ ایک چھت پر اطلاع آئی کہ یہاں پر لاشیں ہو سکتی ہیں، فائر بریگیڈ ریسکیو 1122 اور ایدھی حملہ جب وہاں پہنچا اسے کلیئر کیا، لیکن وہاں لاشیں نہیں تھیں اور مزید اس سے آگے جایا بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ مین دھواں اور وہاں آگ لگی ہوئی تھی اب بھی۔ اچھا، جو ہم نے دیکھا وہاں پر یہ فائر ٹینڈرز تو موجود تھے، لیکن بیک وقت جو گاڑیاں کام کر رہی تھی نا آگ بجھانے کے لیے، وہ کل ملا کر 4 تھیں، جن میں سے ایک اسٹارکل بھی شامل تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً کام کرتی رہتی، ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلسل کام کر رہی تھی۔ مگر جب چیف آپریٹنگ آفیسر ریسکیو سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایکوپمنٹ اور مشینری کافی ہے تو وہ بالکل مطمئن نظر آئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکوپمنٹ کافی ہے اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے؟ کیونکہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے اسنارکل ایک ہی تھی، جب تک نیوی نے جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی۔ میرے خیال سے آپ کی انفارمیشن تھوڑی سی کریکٹ کر دوں، پہلے دن جو ہے وہ ریسپانس پہلے اسنارکل یہاں پر پہنچی تھی، اس کے بعد ٹوٹل 3 اسنارکلس تھیں جو یہاں پر کام کر رہی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے نیوی کو ریکویسٹ کی تھی، ان سے بھی پھر ہم نے اسنارکل یہاں پر منگوائی، تو 4 اسنارکلس یہاں پر ٹائم ٹو ٹائم کام کرتی رہیں، اور شاید اسی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس آگ کو مزید بڑھنے سے ہم نے روکا تھا، جو اسٹریٹجی تھی، ورنہ جو دونوں سائٹس پہ ہمارے پاس جو بڑی بلڈنگز تھی، ایک طرف رمپا پلازا تھا اور دوسری طرف جو ہل تجارہ بلڈنگ تھی، اگر ہم اس کو اس طرح جگہ پہ نہ روکتے تو یہ دونوں بلڈنگز جو تھی وہ انڈر ڈینجر تھیں اور یہ آگ بڑھ سکتی تھی۔ اگر اس آپریشن کو دیکھا جائے، اگر ٹیکنیکل طور سے اگر آپ اس کی ٹیکنیکل ایویلیوشن بھی کریں تو جو ہماری ایفرٹ تھی وہ میکسیمم ایفرٹ ہم نے یہاں پر کی ہے، اور اس کو ابھی تک کنٹینیو ہم نے کیا ہوا ہے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس آپریشن کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں، اس کو کلوز کریں۔ کامیاب آپریشن کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی تو یہ ہوتی ہے کہ اس آگ کو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر ہی روک لیا جاتا۔ آپ اس کو نہیں روک سکے، آپ وہاں سے لوگوں کو زندہ نکال لیتے، آپ نہیں نکال سکے۔ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہے نا، کس طرح سے وہ بے بسی سے اس عمارت کے اندر گھوم رہے، اور وہ جہاں جا رہے ہیں رستے بند ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں دھوئیں کی وجہ سے ان کا دم گھٹ رہا ہے، اور وہ رو رہے ہیں، بے بسی بے کسی کسی کیفیت ہے، لیکن کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ کراچی میں جو فائر بریگیڈ کے اسٹیشنز ہیں پورے شہر میں غالباً 28 تک ہے، اور جو ایک ہونا چاہیے اس نظام کو، وہ ہونا چاہیے 1 لاکھ شہریوں کے اوپر ایک فائر اسٹیشن، تاکہ وہ ان کو سہولت مہیا کر سکے۔ اچھا، اب آپ ان کے ملازمین کا جائزہ لے لیں، سب لوگوں کو منفی کر دیں گے تو اس میں فائر فائٹرز کتنے ہیں؟ تو بمشکل 600-700 نکلیں گے، اور اگر آپ تہران کا اور ڈھاکہ کا جائزہ لیں تو وہاں پر ان فائر فائٹرز کی تعداد ڈھاکہ میں کوئی 14,000 ہے، تہران میں کوئی 9,000 ہے۔ تہران جو ہم سے آبادی میں چھوٹا شہر ہے کراچی سے، وہاں 400 فائر اسٹیشن ہیں اور 9,000 اہلکار ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم 28 اسٹیشنز اور 1,1200 فائر فائٹر، جس میں تمام عملہ شامل ہے، اس کے ساتھ ہم اس شہر کو بچانے کی ایک احمقانہ کوشش کر رہے ہیں، ایک لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سالانہ کراچی میں کتنے آگ لگنے کے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے ہیں؟ 2,500 سے زائد۔ کیا 2,500 سے زائد واقعات میں جو چھوٹے بڑے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سارے اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے واقعات ہونے کے باوجود بھی حکومت نے انتظامات میں کوئی بہتری نہیں کی، بلکہ گل پلازا واقعے کے بعد میئر کراچی اور چیف منسٹر صاحب کے دیر سے پہنچنے پر تنقید ہوئی تو محترمہ شہلا رضا پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ کہ وقت پر وزراء کا پہنچنا کوئی ضروری نہیں، یعنی
اب آپ اس شہر کے لوگوں کو جھلسنے اور جلنے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ایسے بیانات دے کر ان کے زخموں پر مزید نمک بھی چھڑکیں۔ یہ بیانات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں اس شہر کے عوام کی اہمیت کچھ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور بالخصوص آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ آپ یہ حماقت کبھی نہ کریں کہ آپ اپنی حفاظت جو ہے وہ سرکار کے ذمہ ڈال دیں۔ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ گلی میں اس کو کھیلنے چھوڑ دیں گے اور وہ کسی گٹر میں مر جائے، پھر آپ سرکار کا گریبان پکڑیں گے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی ڈمپر کے نیچے آ جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی عمارت کے نیچے آ جائیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اور میئر صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں، جن سے اگر سوال کیا جائے تو وہ سننے یا دلاسا دینے کے بجائے الٹا آپ پر ہی پروپیگنڈا کرنے یا مہم چلانے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ مرتضی وہاب صاحب سے بات کریں، وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، وہ تو لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی دیکھیں تو وہ جو KMC کا ان کا پیج ہے، وہاں کوئی اس طرح کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ خبر یوں شروع ہو رہی تھی کہ مرتضی وہاب صاحب نے لاجواب کر دیا۔ بھائی آپ ٹرولر ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ میئر بن گئے، جیسے بھی بن گئے، آپ شہر کے باپ ہیں۔ آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرنا سیکھیں۔ آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ کام کریں، آپ کا کام آپ کا جواب ہوگا۔ تو میں ان کا تو بھی اچھا جو صحافی کوئی سوال کر دے تم ایجنڈے پر ہو، مطلب ہر ایک سے لڑنا بھیڑنا ان کا کام ہے۔ آپ کام کریں، آپ کام کر کے دکھائیں، یہی مخالفین آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ کی تائید کریں گے۔ کام سب چیزوں کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب نے لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جتنا وقت گزرے اس کے بعد جائے۔ وہ جو ابراہیم ننھا بچہ بیچارہ نالے میں گر کے جاں بحق ہو گیا تھا، اس کے بھی گھر اسی طرح سے وہ یعنی بہت بعد میں پہنچتے ہیں۔ وہ لوگوں کو فیس کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، تو وہ ہمت پیدا کریں۔ اور یہ نظام بہت خراب ہے، آپ آئیں، آپ اعتراف کریں بھائی یہ غلطیاں ہیں، آپ یہ بات مانیں کہ 17 سال سے ہماری حکومت ہے، ہم چیزوں کو اچھی طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے، اس کے بعد آپ عزم اور ارادہ کر لیں اور آپ کرنے لگ جائیں، تو لوگ آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ کو سراہیں گے بھی۔ جب کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی کیسے اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ رویہ یا یہ غفلت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے سیاسی عہدیداروں کے لیے سیاست کرنے، اپنے حریفوں کی غلطیاں گنوانے اور ان پر انگلیاں اٹھانے کا موقع تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی لیسن، کوئی سبق سیکھنے کا یا شہر کو بہتر بنانے کے انتظامات کرنے کا موقع بالکل نہیں ہو سکتا۔ بلدیہ ٹاؤن میں تو 250 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے نا، زندہ جھلسے تھے۔ آپ بتا دیں کہ کس کو سزا ملی ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ کسی پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے آر جے مال 2 سال پہلے جل گیا تھا، 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے، بہت سارے زخمی ہوئے تھے، تو اسی عرصے میں نہیں، انہی دنوں میں وہاں مقدمے کی سماعت تھی، تو اس کا کوئی گواہ پیش نہیں ہوا۔ جو لوگ ضمانتوں پر تھے وہ آئے اور اس کی سماعت پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سرکار صرف یہ چاہتی ہے کہ جب کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو اس کے دن گزارے جائیں، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو، میڈیا بات کرے تاکہ وہ اس جو مشکل ان کے لیے صورتحال اس سے نکلیں۔ یعنی ان کے لیے یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کریں؟ ایک اور پلازا جلنے، لوگوں کے جھلسنے اور پھر اس بلیم گیم کے ایک اور ایپیسوڈ کا انتظار کریں، یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں؟ عوام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اس معاملے میں نہیں، وہ کسی بھی معاملے میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو ابراہیم ننھا بچہ جو نالے میں گرا تھا، اس کے بعد پھر وہاں پر نوجوانوں نے اور کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی احتجاج کی کال دی تھی، ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا۔ وہاں پر پتہ ہے کل ملا کر کتنے لوگ تھے؟ سب کو تو میں نہیں گن سکا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ 200 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور ابراہیم کے اوپر کتنی بات ہوئی تھی، اس سانحے پہ کتنی بات ہو رہی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے اس غم کو، غصے کو سڑکوں پر آ کر احتجاج میں تبدیل نہیں کریں گے تو سرکار تو بہت مزے سے رہے گی۔ اس کو پتہ ہے یار کسی نے ہمارا گریبان نہیں پکڑنا، کسی نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے، عوام نے نکلنا نہیں ہے، تو یہ پیسوں کا اعلان کرو، وقت گزارو، اس کے بعد اس ملک میں کہیں اور کوئی حادثہ سانحہ ہو جائے گا، میڈیا ڈائیورٹ ہو جائے گا، یہ بات پیچھے رہ جائے گی، اور اللہ خیر سے اللہ ہم اپنا جو کاروبار ہے، زندگی ہے، کاروبار ہے، حکومت ہے، وہ اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ جی ہاں، یہی ہمارا رویہ ہے، اور یہ لرنڈ ہیلپلیسنس ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے نکلنے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں تو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کے لیے جو ہے نا کوئی راستہ نکلے گا، چاہے وہ ڈمپر سے مارے جانے کے معاملات ہوں، گٹر میں گرنے کے ہوں، اسنیچنگ کے ہوں، عمارتوں کے گرنے کے ہوں، کوئی بھی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ سڑکوں پر نکل کر متعلقہ جگہ پر احتجاج نہیں کریں گے۔ پرامن احتجاج کریں تو اس کے بعد حکومت پہ کچھ دباؤ آتا ہے، جب تک آپ نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا سے ایک پریشر ضرور بنتا ہے، لیکن جب تک وہ دباؤ سوشل میڈیا سے نکل کے سڑکوں پر نہیں آتا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔